بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس میں ہم نے نہیں حاضر اور ان سے فقرے یہ بیان پڑھا، اس کے بعد اسم فاعل قیاسی کے کچھ جملے ماشاء اللہ ہم نے پڑھے تھے، اور آج ہم بات کریں گے اسم فاعل سماعی کے فقرے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سماعی، ایک ہوتا ہے قیاسی۔ تو قیاسی کا مطلب ہوتا ہے جو قاعدے کے مطابق ہو، اس میں قاعدے کو دخل ہو، اور سماعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اہل زبان سے اسی طرح پہ سنا گیا ہو۔ تو یہاں پہ ہم بات کریں گے اسم فاعل سماعی کی۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صیغے، یہ اسم فاعل سماعی کے ہیں، یعنی اہل عرب سے اسی طرح سے سنا گیا ہے۔ اس سے پہلا ہے دانا، تو دانا کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، بینا دیکھنے والا، ترجمہ یہی کریں گے سب کا۔ بار بر، بوجھ اٹھانے والا، مردم در، لوگوں کو پھاڑنے والا، چاہ کن، چاہ کرنے والا مطلب کنواں کھودنے والا، آخر ببی، آخرت کو دیکھنے والا، انجام کو دیکھنے والا، خنداں، ہنسنے والا، خندیدن سے ہنسنے والا، رواں، بہنے والا، جو کہتے ہیں نا جس کو رواں ہے، یہ جاری ہے، بہتا پانی ہے یہ، تو رواں کا مطلب ہوتا ہے بہنے والا۔ خوش دل، خوش دل کا خوش دل یعنی دل کو خوش رکھنے والا۔ تو یہ کچھ صیغے ذکر کیے ہیں، اب یہاں پر فقرے جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، ان کو آپ توجہ سے سنیے گا۔ تو فرماتے ہیں تو دانا و بینا ہستی، تو جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو دانا جاننے والا، و بینا اور دیکھنے والا ہستی ہے، تو جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ احتیاج ما نداری، احتیاج ما ہماری ضرورت، نداری تو نہیں رکھتا، ہماری ضرورت تو نہیں رکھتا۔ آب رواں پاکست، آب رواں بہتا پانی، پاکست پاک ہے۔ تا توانی، در رنج و راحت، خنداں باش، تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، در رنج و راحت، رنج اور راحت میں، خنداں باش، ہنس مکھ، ہنسنے والا، باش ہو، یعنی جہاں تک تجھ سے ہو سکے رنج کے اندر بھی اور راحت کے اندر بھی چہرے پہ خوشی رکھ، ہے نا، ہنسی رکھ۔ یہ اس کا اصطلاحی ترجمہ ہے، لفظی کیا ہوگا؟ جہاں تک تجھ سے ہو سکے رنج اور راحت میں ہنسنے والا ہو۔ چاہ کن را چادر پیش، چاہ کن مطلب کنواں کھودنے والا، را کو چاہ در پیش، کنواں سامنے ہے، یعنی کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہے۔ خرے بار بر بہ از شیر مردم در، خر کا مطلب ہوتا ہے گدھا، اور بار بر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، بہ مطلب ہوتا ہے بہتر، تو بوجھ اٹھانے والا گدھا بہتر ہے از شیر مردم در، لوگوں کو پھاڑنے والے شیر سے، یعنی بوجھ اٹھانے والا گدھا وہ شیر کو لوگوں کو پھاڑنے والے شیر سے بہتر ہے۔ مرد آخر بھی مبارک بندہ است، مرد آخر بھی آخرت کو دیکھنے والا بندہ، مرد آدمی، مبارک بندہ است، مبارک بندہ ہے، جو آخرت کو سمجھتا ہے یا اس کے حالات کو جانتا ہے، ان میں غور کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مبارک بندہ ہے۔ مزدور خوش دل کنت کار بیش، مزدور جو ہوتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے والا ہوتا ہے، خوش دل کنت، اس کا دل خوش کر، کار بیش کام زیادہ ہوگا، کنت کار بیش کام زیادہ کرے گا، یعنی خوش دل مزدور کنت کار بیش زیادہ کام کرتا ہے، یہ بھی آپ ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ یہ ہو گیا اسم فاعل سماعی کے فقرے۔ اب ہم بات کریں گے اسم مفعول کی۔
تو کیا ہوا کام، جیسے آفریدہ، پیدا کیا ہوا. آفریدہ کا معنی کیا تھا؟ پیدا فرمانے والا. اور آفریدہ کا معنی کیا کریں گے؟ پیدا کیا ہوا. تو جو مخلوق ہیں، جو انسان ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو کیا کہیں گے ہم؟ آفریدہ. آفریدہ پیدا کیا ہوا. نوشتہ، نوشتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا. اس کے بعد دیدہ، دیدہ کا معنی دیکھا ہوا. آزردہ، تو آزریدن کا مطلب ہوتا ہے ستانا، تو آزردہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ستایا ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ ستایا ہوا جس کو تکلیف دی گئی ہو. کردہ، کیا ہوا. آگے شنیدہ کے بود مانند دیدہ. شنیدہ سنا ہوا، کے معنی کب، بود ہوتا ہے، مانند دیدہ دیکھے ہوئے کی طرح، مطلب سنا ہوا کب ہوتا ہے؟ دیکھے ہوئے کی طرح. جو چیز ہم دیکھ لیتے ہیں اور جو چیز سنتے ہیں ان دونوں میں بہت فرق ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سنا ہوا کب ہوتا ہے؟ دیکھے ہوئے کی طرح. آگے ما آفریدہ خدائیم، ہم خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نوشتہ من ببین، نوشتہ من میرا نوشتہ، نوشتہ میرا، نوشتہ مطلب میرا لکھا ہوا. ببین دیکھ، میرا لکھا ہوا دیکھ. دل آزردہ مدار، دل رنجیدہ، دل ستایا ہوا مت رکھ. خود کردارا علاج نیست، خود کردہ خود کیے ہوئے، را کا علاج نیست کوئی علاج نہیں ہے، خود کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ماشاءاللہ یہ اسم مفعول سے فقرے بھی مکمل ہو گئے ہیں. اب جو ہم اگلا درس شروع کریں گے وہ ہے اعداد اور ان سے فقرے. اعداد یہ عدد کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گنتیاں. ٹھیک ہے، جیسے 1 2 3 4 5 6 اس طریقے سے، تو یہ ہوتے ہیں اعداد. تو یہاں پہ ان کا ذکر ہوگا اور ان سے فقرے. تو یہ ہم یہاں تک اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا درس پڑھیں گے. تو یہ ہے یک. فارسی کی گنتیاں ہیں: یک معنی 1، 2 معنی 2، 3 معنی 3، 4 معنی 4، 5 معنی 5، 6 معنی 6، 7 معنی 7، 8 معنی 8 اور 9 معنی ہوتا ہے 9. تو یہ ہے فارسی کی گنتیاں. ایسی 100 تک آپ گنتے جائیں گے. اب ترجمہ دیکھیے: در نماز 5 وقت 17 رکعت فرض است. در نماز 5 وقت، 5 وقت کی نماز میں 17 رکعت فرض است، 17 رکعتیں فرض ہیں. وقت صبح 2 رکعت، صبح کے وقت 2 رکعت. وقت پیشی 4 رکعت، دوپہر کے وقت 4 رکعت. وقت عصر نیز 4 رکعت. وقت عصر، عصر کے وقت نیز بھی، یعنی عصر کے وقت بھی 4 رکعت. وقت شام 6 رکعت، شام کے وقت 3 رکعت. وقت خفتن 4 رکعت، سونے کے وقت 4 رکعت. تو سونے کے وقت سے مراد کیا ہے؟ عشاء کا وقت. عشاء کے وقت بھی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت. اب آگے سنیے گا: در اسلام 7 چیز سنت است. اسلام میں، در اسلام، اسلام میں 7 چیز سنت است، 7 چیزیں سنت ہیں. خط نہ کردن، خط نہ کرنا. منہ لب گرفتن، منہ لب ہونٹ کے بال، گرفتن پکڑنا، کاٹنا، یعنی مونچھوں کے بال کاٹنا. منہ بینی کندیدن، بینی مانے ناک، منہ مانے بال، منہ بینی ناک کے بال، کندیدن اکھیڑنا. ناخون گرفتن، ناخون کاٹنا، ناخون تراشنا. سر تراشیدن، سر منڈوانا. منہ بغل گرفتن، بغل کے بال کاٹنا. منہ زیر ناف گرفتن، ناف کے نیچے کے بال کاٹنا. تو یہ 7 چیزیں اسلام میں سنت ہیں. اب یہاں پہ یہ 6 جہتوں کا ذکر ہوگا. کون کون سی 6 جہتیں ہیں، اس کے بعد کچھ گنتیاں اور جملے. اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے. آج ہم اس کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. تو آپ اس کی اچھے سے تیاری فرما لیجئے گا. سمجھ نہ آئے تو بار بار ریپیٹ کیجئے گا. یہی مکمل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.